ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توفة المؤمن الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي ولا كتاب بعد كتابي ولا أمة بعد أمتي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اتر کر ہیرا سے صبح قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. سبحان اللہ. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پار. پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو.
پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو سرے نیزے سنایا یوں سید نے کلام اللہ، پیغمبر بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین واہ حسین، کوئی زبان خالی نہ رہے، واہ حسین، جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین واہ حسین۔ واجب الاحترام علماء کرام سامعین اعزاء، دعا فرمائیں اللہ حاضر قبول فرمائے۔ دینی گفتگو سماعت کرنے کے بعد اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نہایت ہی تھوڑے وقت کے اندر چند معروضات قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے۔ دعائیہ اجتماع ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ امت مسلمہ کے جتنے لوگ چھوٹے بڑے مرد عورتیں دنیا سے چلے آئے، اللہ تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ خصوصاً اس لیے ہم سب جمع ہیں، ہمارے بزرگ محترم میاں حق نواز مرحوم، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے بھائی کزن سب کو صبر دے، بھتیجے ہیں ان کے بھائی انصار ارشد، بیٹے ہیں میرے محترم بھائی محمد اسلم فوجی صفدر صاحب یقتل، اللہ اتفاق اخلاق محبت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ نبی کی غلامی والی زندگی نصیب فرمائے۔ پہلی بات سن لو، اس حال ثواب کی غرض سے بیٹھے ہیں، کوئی جملہ زبان سے اچھا نکلے گا اللہ مرنے والے کے درجات کو بلند کر دے گا۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، شفقت و رحمت والے نبی فرمایا میری امت کے کچھ لوگ قبروں میں گناہگار جائیں گے، جب میدان محشر میں اٹھیں گے نیکوکار ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ قبر میں کون سا نیک عمل کریں گے؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ معاملات، نہ عبادات۔ قبر کے اندر تو موت آئی اور قبر کے اندر عجیب کیفیت ہے، اعمال والی زندگی تو دنیا والی ہے، آگے تو حساب والی زندگی ہے۔ شفقت و رحمت والے نبی فرمایا مرنے والے کے اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے احباب، امت مسلمہ کے لوگ جو نیکی کر کے، وہ صدقات کر کے، خیرات کر کے، ذکر کر کے، نیکی کا حکم کر کے، بھولے کو راہ لگا کے، کسی پریشان کی مدد کر کے، ساری نیکی ہے۔ کوئی نیکی کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی یہ چہرے پہ بعد میں جاتے ہیں کہ اس کی قبر جنت کا باغ پہلے بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا اس حال ثواب کا کوئی منکر نہیں ہے۔ معتزلہ کا ایک دور گزرا ہے، وقت نہیں میں تفصیل میں جاؤں۔ معتزلہ نہ عذاب قبر کے قائل تھے نہ ثواب قبر کے۔ معتزلہ کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت، احناف حنفی، ہم دیوبندی بریلوی حنفی ہیں، فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں۔ میں نے کعبہ کے اندر دیکھا ہے بہت سارے لوگ آپ گئے ہیں، کچھ لوگ سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کچھ ناپ پہ مالکی ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہیں۔ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو،
سارے ائمہ اربع اپنے اپنے ناز پہ چلنے والے رائے راست پہ ہیں۔ یہی ہمارے بزرگوں نے ہمارے مرشد نے بتایا ہے کہ یقیناً یہ فقہ ان کا اپنا سوچ اور استنباط وہ حق ہے۔ ہم نے ایک امام کے اجتہاد پر آمین اور لبیک کہا ہے، وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ جب ایک نگر پہ ہم آ گئے، ایک نہج پہ آ گئے، ساتھ ساتھ سنتے جاؤ، علماء بیٹھے ہیں، آپ کے چکے خطیب بھی بھائی مولانا اسماعیل صاحب دوست قریب والے، ان کا حق ہے اور انہی کا مجمع ہے۔ میں تو مہمان ہوں، چند منٹ ہے آپ کا 11 کا اعلان، لیکن 15 منٹ مجھے اور دے دیئے۔ سخاوت تو بڑی ہے، مدت کے پیاسے کو فقط قطرہ شبنم، ارے ساقی تیری سنگ دلی یاد رہے گی۔ یہ قدرتی بات ہے۔ میں میلسی کتابیں پڑھایا کرتا تھا، میرے شاگرد بخاری پڑھا رہے ہیں تو عجیب الویہ تھا کہ آخری 5 منٹ ہی امام کے ہوتے ہیں، لیکن میں اس پر بھی بحث نہیں کرتا، دعائی اجتماع دعائی شامل ہو جائے، لیکن آپ کی توجہ رہنی چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہم حنفی ہیں، ہمارے دلائل 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ پڑھے لکھے نوجوان اور جناب نقیب محفل تو ویسے ہی بڑا مطالعہ آدمی ہے، جوانی یا زبان میں اثر ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہر گلے را رنگ بوئے دیگا رس، ہر گلے را رنگ بوئے دیگا رس، اللہ نے ہر پھول کی اپنی خوشبو بنائی ہے۔ اتنا عظیم مجمع ہے، بھائی افسر نے بھائی قاری نذیر احمد سے رابطہ رکھا۔ آپ حضرات میں تو ایک ہی ہے کہ مولوی ویلے ہوندے نے، یار انہوں کا کوئی کام ہے۔ خیر بہرحال ہمیں فخر ہے کہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں۔ میں ایک الیکشن لڑ رہا تھا اور بی پی او کے مجلس کے اندر چلے میٹنگ میں ایک صاحب کہنے لگا، حراج صاحب آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہتے آپ کی تعلیم؟ میں نے کہا میں نے بخاری پڑھی، حدیث پڑھی ہے، توجہ کرنا۔ کہتے نہیں آپ کی تعلیم؟ تو میں نے کہا میں نے فقہ بھی پڑھی ہے۔ اب وہ اسی پہ ڈٹا ہوا، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میرے ساتھیوں، میں نے پھر جرات سے کہا، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہو اور جدت پسند ہو، علماء حضرات تمہیں مبارک ہو۔ یہ جدت پسند جو ہے یہ اپنی جدت کی طرف چلے جائیں۔ ہم قدامت پسند ہے، ہمارا وہی دین ہے جو جبریل کے ذریعے محمد کے سینے پہ آیا، میرے نبی نے صدیق کو علی کو پڑھایا ہے، اور وہ دین ہمارے تک ہے، ہم قدامت پسند ہے اور اسی پر ہماری کامیابی ہے۔ میں نے کہا یار کمال کی بات ہے، آپ اگر انگریزی بولتے ہیں، انگریز کی بولی سیکھ کے آتے ہیں تو آپ تعلیم یافتہ ہے۔ میں حسین کے نانی کی بولی بولوں، میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں۔ ہاں علم یہی ہے جو آیا میرے نبی کے سینے میں، یہ وہ سینہ ہے جسے قرآن کہتا ہے قلم نشرح لک صدرک۔ کدے غریب مولوی نال بول پائے کرو، مجھے پتا ہے گرمی بڑی ہے، میں آپ حضرات میں ضیافت بھی تنگ نہیں کرنا چاہتا، اور دعا بھی ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، میاں رب نواز سے اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے کہ بچے اللہ اتفاق والی ان کو زندگی اور رزق جان مال ایمان میں برکتیں دے۔ میرا رب جانتا ہے، علماء حضرات اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر اب بھی اللہ کا ڈر بھی ہے، محمد کا عشق بھی ہے، صحابہ اہل بیت کی محبت بھی ہے، اولیاء کی عظمت بھی ہے، قرآن کا نور بھی ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں شادی پہ بھی مولوی آ جائے، غمی پہ بھی مولوی آ جائے، نکاح پہ بھی مولوی آ جائے، ورنہ میں اگر بتا دوں نکاح بڑا شوق ہے تو سانو سدنا ہی کوئی نہیں، پر ہر گل کا ایسا نہیں دسیں دینا، کوئی طرح نہیں چاہیے ہے، بڑا شوق ہم حضرات سے پوچھ لینا۔ لیکن کیویں ماشاءاللہ اگر ایسے کبھی یہ میاں صاحب چودھری صاحب مال صاحب اذان دے دیو، وہ دا یار شرم آندی ہے آپ پہ موچی دو پتری اذان دے، تو پھر یہ مقدر کی بات ہے نا کہ بڑے آدمی کا بچہ
سنبھلے گا تو انگلش سکون لگ جائے گا، یہ سنبھلے گا انگریز کی بولی بولے گا۔ غریب تمہیں مبارک ہو، تیرا بچہ سنبھلے گا مدینے والی کی بولی بولے گا۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادو الاسلام غریبا فسیعود غریبا فتوبا للغربا۔ اسلام غریبوں میں آیا، غریبوں میں رہے گا، غریبوں محمد مبارک دے رہا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا ہوں معتزلہ جو ہے نا یہ منکر ہے عذاب قبر اور ثواب قبر کے۔ ہم اہل سنت ہمارا عقیدہ ہے گناہگار جتنا بھی ہو، جتنا بھی گناہگار ہو، بنیاد کلمہ ہے، بنیاد اسلام ہے، بنیاد ایمان ہے۔ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، توجہ، اسلام ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، دل سے مانا ہے میرا رب کون ہے، کہو اللہ۔ ایک بار کہہ دو میرا رب کون ہے، اللہ۔ ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، نہ دکان رب ہے، نہ کوئی بڑا رب ہے، نہ کوئی چھوٹا رب ہے، نہ کوئی روزی رساں ہے، نہ عزت و ذلت کا مالک ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، کائنات کے خالق فرمایا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پھر پکے ہو گئے۔ اشارہ کر دیتا ہوں سورۃ کہف کو، علماء حضرات جانتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے سجدہ کرو، ان نوجوانوں نے کہا تمہیں سجدہ نہیں کرتے، ان کو اصحاب کہف انہی کے نام پہ سورت ہے۔ اس نے کہا میں رب ہوں، انہوں نے کہا ہم نے واز سن لیا ہے، ایک راہب کا واز سنا ہے، ہم نے تقریر سنی ہے کہ عیسیٰ کا رب بھی اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا رب بھی اللہ ہے، کائنات کا رب اللہ ہے، ہم کسی اور کو رب نہیں مانتے۔ بادشاہ کہتا ہے بتاؤ تم کس کو رب کہتے ہو، میری طرف توجہ، کس کو رب کہتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جب یہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں، وہ کہتے ہیں مجھے رب کہو۔ یہ نوجوان وزیروں کے بیٹے ہیں، ملازم پیشہ بھی ہیں، افسر بھی ہیں، انہوں نے جرأت سے بادشاہ کے دربار میں کہا ربنا رب السماوات والارض، ہم تمہیں رب نہیں مانتے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے۔ کہہ دو ہمارا رب وہی ہے، ہم نے اسی کو رب مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کہا میرا رب اللہ ہے، وہ کہتا ہے تیرا رب کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب رب الذی یحیی و یمیت، وہ مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے۔ بادشاہ ظالم تھا، اس نے ایک پھانسی کا آرڈر جس کو تھا آزاد آدمی کو جناب پھانسی پہ اور سزا والے کو آزاد کر دیا، میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلی ترتیب دی میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا۔ مگر علماء نے لکھا ہے اگر یہ کہہ دیتا ابراہیم سورج مشرق سے میں لاتا ہوں، تو رب کو کہ مغرب سے لائے، کائنات کے خالق نے فرمایا میرا محبوب مجھے کبریائی کی قسم، میں قانون بدل کے سورج مغرب سے چڑھا کے تیرے دادے کی عظمت بنا دیتا، میں ابراہیم کو سچا کر دیتا۔ خیر قرآن کی تاریخ ہے ہمارا رب اللہ ہے، کہہ دو ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے اسے اپنا
लम माना है, और वही हमारी जिल्लत इज्जत का मालिक है, मौत व हयात का मालिक अल्लाह है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। वही ज़ात है हमेशा बका, बाकी सबको फना है। अल्लाह लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु समद है, अल्लाह बेनियाज है, वो इब्तिदा से पाक है, इंतहा से पाक है। अल्लाह वो है जो खाने से पाक है, पीने से पाक है, औलाद से पाक है। वो लम यज़ल ला यज़ाल ला युहद्दु वला यतसव्वर, ना इब्तिदा ना इंतहा, हमेशा हमेशा वो अल्लाह की ज़ात है, वो वाजिबुल वजूद है। बाकी सारे हादिस हैं, हादिस का होना ना होना बराबर है। वाजिबुल वजूद इसका होना जरूरी, ना होना महाल। जब कुछ न था अल्लाह था, जब सब कुछ है अल्लाह है, जब सब कुछ मिट जाएगा अल्लाह होगा। सूरज में नूर हो जाएगा, आसमान के टुकड़े हो जाएंगे, जमीन पे जलजला आ जाएगा, समुद्रों में आग भड़क जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज पे फना मगर अल्लाह की जात को बका है। ये अकीदा बना लो, हमारा रब अल्लाह है। ये अकीदा अहले सुन्नत अहले ईमान अहनाफ का है। हम सबसे पहले कुरान से दलील लेते हैं, फिर हदीस मुस्तफा से। उलमा हज़रात बड़े लोग कहते हैं हम कुरान के बगैर कुछ नहीं मानेंगे, ये गलत कहते हैं। हमें तो कुरान भी मेरे मोहम्मद ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें क्या पता है? कुरान उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक हदीस मुस्तफा नहीं पढ़ोगे। अब हदीस कुरान में अगर तुम्हें दलील न मिले तो फिर कयास किया जाता है। कयास और कहना कयास, ये इससे मसैल निकाले जाते हैं। फिर इजमाए उम्मत है, इजमाए उम्मत के मेरे मोहम्मद की उम्मत एक मसले पे इकट्ठी हो गई, उसके मान लो। अगली बात ही कह देता हूँ, इजमा हमारा नहीं कि तेरे चक के खतीब और मैं मिल जाए तो किसी को हलाल हराम कर दे, ना ना। इजमा सिद्दीक़ अली का है, इजमा उस्मान उमर का है, इजमा उस उम्मत का है जो मदीना में मेरे मोहम्मद से पढ़ रहे हैं। मदीना का मदरसा है, हुजूर पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। और पढ़ाते पढ़ाते नबूवत ने निगाह उठाई, हजरत अली पे गई तो आपने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। ये है इजमा। इस इजमा पे हम अमल करते हैं कि दूसरी जुमे की अजान इजमा हो गया है सिद्दीक़ अली का। इसी पे हम जनाब के 20 रकात तरावी इजमा हो गया है, हम इसको भी दलील मानते हैं। तो मुअतज़िला के मुकाबले में हमारा अकीदा है कब्र का अज़ाब, कब्र का सवाब, इसाले सवाब बरहक है। अगर इसाले सवाब का मुनकिर है वो जनाजा कैसे पढ़ेगा? इसाले सवाब का मुनकिर है तो नमाज में आखिरी अत्तहियात में रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, फायदा ही कोई नहीं तो पढ़ेगा क्या? मगर याद रखना हमें अमल का है, पहुंचाने वाला अल्लाह है। अलबत्ता बाज़ वो चीजें हैं, हम अजमी लोग हैं, हमने अपनी तरतीब से बनाई हुई जो शरीयत मोहम्मद में फर्ज वाजिब नहीं है। ये 40 माह के कुलखानी भी फर्ज वाजिब नहीं। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ मेरी बात को पिक करना। अगर फर्ज वाजिब हो तो फिर गरीब अगर देके न पका सके वो देवड़ा ही पका दे तो उस पर फर्ज वाजिब नहीं। शफ़क़त रहमत वाले नबी फरमाया गिलास पानी का नलके से भर के मुसाफिर को तुम पिला दो, तुम्हारे अब्बे की कब्र को जन्नत का बाग मोहम्मद का रब बना देगा। इस फर्ज वाजिब नहीं। हम अजमी आए, हम एक दूसरे को बुलाते हैं, आबाब भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, इसे सदका भी नहीं कहते। सदका गरीबों का हक है। ये मेहमान नवाजी कर रहे हो, सीधा रहनी कर रहे हो, अल्लाह इससे कबूल फरमाए। जोर से कह दो आमीन। तो यकीनन भाई दीन होगा तो ये चीजें कबूल होगी। अगर दीन नहीं है फिर कोई अमल भी कबूल नहीं होगा। सबसे पहले बुनियाद है अपना ईमान। उस ईमान
جان بچانے کے لیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بچے ذبح کرا دیے، جو چھلانگ لگا کے جلتے کڑاہے میں چلے گئے، چھریوں سے بدن ان کا چیر دیا گیا۔ حضرت خباب و خبیب کو دیکھ لو، حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، کبھی بدر بن گیا، کبھی احد بن گیا، کبھی خیبر بن گیا، کبھی آزاد بن گیا۔ محرم کے دن ہے یہ کربلا بن گیا ہے۔ کربلا کے میدان میں آئے ہوئے آل رسول اولاد علی، عجیب ان کی حالت ہے، اور بڑے عجیب انداز میں فرمایا، ظالموں تم نے خط لکھے، یہ 12,000 خط تھے، میں تمہارے بلانے پہ آیا ہوں، میرے ساتھ مستورات ہیں، میرے ساتھ بچے ہیں، میرے ساتھ میری بہن زینب ہے، میرے ساتھ بیمار زین العابدین ہے، میں تمہارے سے جنگ کرنے نہیں آیا، میں تو اپنے نانے کا یہ فریضہ نبھانے آیا ہوں، تم نے بلایا میں دعوت پہ آیا ہوں، بدبختوں کیا کر رہے ہو، میدان جنگ لگا کے ہو، خط دے دو۔ امام نے فرمایا خط نہیں دینے، انہوں نے کیا پھر میرے ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو۔ امام نے فرمایا بات سنو، بات یہ ہاتھ تمہارے ہاتھوں پہ نہیں آئیں گے، ان ہاتھوں پہ نانے نے بوسے دیے ہیں، یہ ہاتھ تمہارے ہاتھوں پہ نہیں آئیں گے، انہوں نے محمد کی زلفوں کو پکڑا ہے، یہ نواز رسول ہے جو استقامت کے ساتھ میدان کربلا کے اندر 72 دے کر نانے کا دین اجاگر کر گیا ہے، اور ہمیں بتایا ہے سب کچھ لٹ جائے مگر دین نہ جائے، اسلام نہ جائے۔ اپنے آپ کو سوالو، ہم کہتے ہیں کچھ مال بچ جائے، باقی جو ہوتا ہے ہوتا رہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ المیہ یہ ہے کہ اس دور میں دینی طبقے کا بھی ایک اپنا جناب مدعا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں 20,000 دو گے تو میں تیرے گھر میں میلاد پڑھوں گا، 20,000 دو گے تو میں شہادت پڑھوں گا، اس سے بڑی کون سی لعنت والی زندگی ہے؟ میلاد تو میرے محمد کا ہے جس کی برکت سے میرا منہ بچا ہوا ہے۔ کچھ تو سوچو، دین کو بیچنے والا دیندار ہے، بے دین لوگ ہیں، کوئی طبقہ نہیں بچا، ہر